يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز با جماعت ادا کی اور 10 روزہ روحانی محافل کا سلسلہ جو کہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوا اور آج اس کی دوسری محفل ہے۔ آج آپ سماعت کر رہے ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج یعنی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج ہم ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک مخالف طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو ہی سمجھتا ہے، جبکہ اولاد بعد میں ہوتی ہے، ماں پہلے ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ماں ہوگی تو اولاد ہوگی۔ اولاد اہل بیت ہے تو پھر یقیناً ماں بھی اہل بیت میں ہوگی۔ اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اہل کا معنی ہوتا ہے والد، بیت کا معنی گھر، معنی ہوا گھر والے۔ اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ گھر والے۔ جب یہ کہا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تو سب سے پہلے نمبر پہ گھر والوں میں کون آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں۔ اہل بیت میں پہلا نمبر نبی علیہ السلام کی بیویوں کا ہے، اس کے بعد پھر اولاد ہے، آل اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ ایک حدیث کو لے کر کچھ لوگ 5 شخصیات کا ذکر کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن بھی یہی ہیں اور اہل بیت بھی یہی ہیں، جبکہ وہ حدیث اس بات پر تو دلیل ہے کہ یہ پنجتن ہیں۔ وہ روایت کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اوپر چادر تان، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چادر کے اندر آ گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی چادر کے اندر آ گئے، امام حسین بھی اسی چادر کے اندر آ گئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اب کہتے ہیں دیکھیں حضور نے ان کو اہل بیت کہا ہے، تو یقیناً یہ اہل بیت ہے، یہ کوئی الگ بات تو نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں۔ داماد بھی گھر والوں میں شامل ہوتا ہے، بیٹی بھی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے، اور نواسے بھی گھر والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہل بیت صرف یہی ہے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام کی بیویاں عموماً معاشرے کے اندر بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، کوئی اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہو تو پوچھے یہ کون ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری گھر والی ہے، یہی کہتے ہیں عربی میں، پنجابی میں، ہر زبان میں، اردو میں یہی کہتے ہیں یہ میری گھر والی ہے۔ تو زوجہ پہلے گھر والی ہوتی، ٹھیک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کو اگر اہل بیت نہ مانا جائے تو پھر ان کے لیے دوسرا نام کون سا ہے؟ کیا کہیں گے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر ہوا، وہاں قرآن کی آیت میں سب سے پہلے ذکر ہی نبی کی بیویوں کا ہے، سب سے پہلے، اس کے بعد ساری اس کے اندر آ جاتی ہے، اولاد خود بخود آ جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی فرمائی۔ کس عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی فرمائی آپ نے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 23 سال، اور اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، کل زندگی 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں 11 نکاح فرمائے۔ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ 11۔ اور یہ ہر انسان مومن یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام اللہ کی مرضی اور حکم سے، تو یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا وہ بھی رب کے حکم سے کی۔ اس میں آپ کی خواہش، جس طرح کے بعض فطور پسند، فتنہ پسند لوگوں کا ذہن ہے، اس میں آپ کی خواہش، اور نبی خواہشات سے ویسے ہی پاک ہوتا ہے، نبی خواہشات سے معصوم ہوتے ہیں۔ آپ نے 11 نکاح فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق اعظم، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور سودا بنت زمع۔ یہ 6 ازواج مطہرات آپ کے اپنے خاندان قریش کی تھی۔ 6 ازواج مطہرات قریش کی تھی، اور زینب بنت جہش، میمونہ بنت حارث، خزیمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ اور جویریہ بنت حارث، یہ عربی تھی لیکن قریشی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی، یہ غیر عربی خاتون تھی، بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور ان تمام ازواج مطہرات میں سے 2 کا وصال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، 2 کا، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری زینب رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان 2 کا جو ہے وصال آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ آپ کا جب وصال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات حیات تھی، اور اس کے بعد اسلام کا جتنا کام پھیلا خصوصاً خواتین کے اندر، وہ سارے کا سارا ازواج مطہرات نے پھیلایا، اور اس کا نبی علیہ السلام کے زیادہ نکاح فرمانے کا
اتنا فائدہ ہوا کہ جو مسائل خواتین مردوں سے نہیں پوچھ سکتی تھی وہ نبی علیہ السلام کے گھر آ کے بیویوں سے پوچھتے تھے، اور یوں شریعت کے مسائل لوگوں تک نبی کے گھر سے دوسرے گھروں تک منتقل ہوئے، اور خواتین کے اندر اگر اسلام آ جائے تو سمجھ لیں پورا خاندان مسلمان ہو۔ یہ حقیقت بات ہے۔ کردار معاشرے کے اندر خاتون کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خاتون صرف ایک خاتون نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاتون ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ساس بھی ہے، بہو بھی ہے، اتنے سارے رشتے اس ایک خاتون کے گرد گھومتے، تو وہ ایک خاتون اکیلی ایک خاندان ہوتی۔ اگر اس کی صحیح تربیت ہو جائے تو آنے والی نسلوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواتین کا اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ہے، اور آج اس مختصر سے دورانیے میں آپ نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں پہلے نمبر پہ، سمجھ آئیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے فرمائے، اور یقیناً نبی کو اللہ جو حکم دے وہ کوئی غلط انتخاب ہو سکتا ہے؟ عام آدمی بھی اگر کوئی رشتہ کرے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے کرتا ہے کہ اچھی خاتون نیک صالح اور فرما بردار مل جائے اور اچھے گھرانے سے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تو کیا نبی کے گھر جو رب نے انتخاب کیا اس پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی سوال اٹھائے تو ایمان باقی رہے گا؟ جس کا نبی کے گھر پہ یقین نہیں ہے کیا وہ نبی پر ایمان کامل رکھ سکتا ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں، صرف اتنی بات ہی کافی ہونے کہیں جی نکاح جتنے بھی ہوئے وہ کس کے حکم سے ہوئے، اور اللہ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں؟ بھلا کوئی غلط خاتون نبی کے گھر آ سکتی ہے؟ اور جو کسی خاتون کو غلط کہے وہ یوں سمجھے کہ وہ اپنی ماں کو غلط کہہ رہا ہے، بلکہ ماؤں سے زیادہ درجہ نبی کی ازواج مطہرات کا ہے۔ ہماری سگی ماؤں سے زیادہ عزت نبی کی بیویوں کی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں یہ مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہے۔ تو کوئی ماں کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے؟ پھر نبی کی ازواج مطہرات جس کا انتخاب خود خدا کرے، جن کا نکاح کا فیصلہ خود خدا کرے، جن کا رشتہ خود خدا اپنی مرضی سے کروائے اپنے محبوب کو کہہ کے، یقیناً وہ رشتے اعلیٰ تھے، وہ خاندان بھی اعلیٰ تھے، اور وہ انتخاب بھی اعلیٰ تھا، اور جتنی ازواج نبی علیہ السلام کے گھر میں آئی وہ ساری پاک دامن تھی، پاک باز تھی، ہر قسم کے الزام بہتان سے وہ پاک تھیں، اور پاک صفت خاتون تھی، بلکہ پوری دنیا کی خواتین کو جو پاکی ملی ہے وہ انہی کے در سے ملی۔ سمجھ آئیے۔ اور آخری بات ضروری، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت کتنی ازواج تھیں؟ 9 بیوی موجود تھی، لیکن کسی نے آگے کسی اور سے نکاح کیا نہیں کیا۔ حالانکہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ازواج مطہرات نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ماں کا درجہ ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ حلالی بیٹا وہی ہوگا اور حلالی پتر وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کی ازواج کا اپنی ماں سے بڑھ کر حیا ہے، اپنی ماں سے زیادہ پاک باز سمجھے، اپنی ماں سے زیادہ عفت مآب سمجھے، اپنی ماں سے زیادہ شرم و حیا والی سمجھے، یقیناً اس کا ایمان کامل ہے۔ اور یہاں اگر کوئی ڈگمگا گیا تو وہ اگر ماں کو کوئی اچھا نہ سمجھے، اولاد سے لاکھ پیار کرے، کوئی فائدہ ہے؟ اولاد کے نعرے لگائے اور ماں کے بارے میں غلط گمانی کرے تو وہ بدعقیدہ ہے، اور ہم سب کو ان کی بدعقیدگی سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق